الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب زدنا علما۔ ان الخیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ صاد ہماری چل رہی ہے اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں، اور کچھ حصہ ہم نے کل پڑھا تھا اور کچھ حصہ انشاءاللہ ہم آج پڑھیں گے۔ اور کل ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے کون کون سے معجزے داؤد علیہ السلام کو عطا کیے تھے، انہیں حکمت دی، فیصلے کی طاقت دی، خطاب کی صلاحیت دی، اور پھر ان کے پاس جو جھگڑا کرنے والے آئے تھے وہ پورا واقعہ ہم نے پڑھا کہ کیا اللہ تعالیٰ ان کی آزمائش کرنا چاہ رہا تھا اور کتنے وہ حکمت والے تھے اللہ نے عطا کی تھی کہ فوراً سمجھ گیا اللہ نے آزمایا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں وہ پورا دمبیوں والا واقعہ جو ہے اس کی بات کر رہا ہوں میں۔ اور اس کے بعد انہوں نے توبہ کری، اللہ سے رجوع کیا، رکوع اور سجدے میں گر گئے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کی خطا کو معاف کر دیا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اے داؤد علیہ السلام، بے شک ہم نے بنایا آپ کو خلیفہ زمین میں، لہذا لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیجیے اور اپنی خواہش کی پیروی نہ کیجیے، اور جو اپنی خواہش کی پیروی کرے گا تو وہ گمراہ ہو جائے گا اللہ کے راستے سے، اور اس کے لیے شدید عذاب ہے، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار۔ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اور نہیں ہم نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے بیکار، یہ تو گمان ہے ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا، چنانچہ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا جہنم کی آگ سے۔ جو کچھ بھی آسمان اور زمین میں ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بیکار پیدا نہیں کیا۔ دو چیزیں ہیں، دو باتیں، ایک تو جو چیز بھی اللہ نے پیدا کی ہے سب چیزیں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہیں، چاہے وہ پہاڑ ہوں، درخت ہوں، پانی ہو، سورج ہو، چاند ہو، سورج چاند سب اللہ کی، ہم نے سب پڑھا ہے نا، حدیثوں میں سب پڑھ چکے ہیں ہم لوگ، کس طرح اللہ کے آگے سجدہ کرتا ہے، اجازت ملتی ہے سورج کو نکلنے کی تو نکلتا ہے۔ پہاڑوں کو ہم پڑھ چکے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کے ساتھ وہ تسبیح کرتے تھے، تسبیح ویسے ہی کرتے ہیں پہاڑ، اللہ نے داؤد علیہ السلام پر ان کو ظاہر کر دیا تھا۔ یہ درخت ابھی بھی تسبیح کرتے ہیں، یہ تو آج سائنس کہہ رہی ہے کہ یہ جو درخت ہیں یہ جاندار ہوتے ہیں، ان کو تکلیف کا احساس ہوتا ہے، پیڑ پودے جو ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں کب سے نازل کر دیا، حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخت شکایت کیا کرتے تھے، وہ پڑھا نہیں واقعہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ کرام نے جمعے والے دن ایک درخت کے نیچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خطبہ دیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ خطبہ دینے کے لیے آئے تو صحابہ کرام نے ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے الگ ایک پکا ممبر بنوا دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا ممبر بن گیا تو ممبر پہ چڑھ کے خطبہ دینے لگے۔ جیسے ہی ممبر پہ چڑھ کے خطبہ دینے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رونے کی آواز سنی، اور ایسی رونے کی آواز سنی کہ جیسے حاملہ اونٹنی روتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جو درخت تھا جس کے نیچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے وہ رو رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے اور اس درخت کی طرف گئے، اس سے پوچھا کیا ہوا، تو وہ رو رو کے کہنے لگا کہ آپ میرے سائے میں کھڑے ہو کے خطبہ دیا کرتے تھے، اب آپ ممبر پہ جا کے دے رہے ہیں، میں اس سے محروم ہو گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گلے سے لگایا، اس درخت کو، یہ پوری صحیح حدیث بتا رہا ہوں میں، اور فرمایا کیا تو یہ چاہتا ہے کہ اللہ تجھے جنت کا درخت بنا دے، تو اس بات پر راضی ہے؟ تو وہ درخت کہنے لگا جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں راضی ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کری کہ اللہ تو اس کو جنت کا درخت بنا دے، اللہ تعالیٰ نے اس درخت کو جنت کا درخت بنا دیا کہ اب وہ جنت میں ہمیشہ رہے گا۔ یہ تو قرآن اور حدیث پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جاندار ہیں، سائنس تو اب
1500 سال کے بعد تھوڑا سا اس لیول پر آئی ہے کہ ثابت کر رہی ہے کہ درخت اور ان میں جان ہوتی ہے اور یہ بولتے ہیں. قرآن تو کب سے کہہ رہا ہے. جب یہ کہہ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ پروبیبلٹی 100% ہے کہ قرآن کی جتنی بھی باتیں ہیں وہ صحیح ہیں. قیامت بھی آنی ہے، جہنم بھی ہے، جنت بھی ہے، حساب کتاب بھی ہونا ہے، سب صحیح ہے. کیونکہ قرآن کی کوئی بھی بات غلط ثابت اب تک کوئی نہیں ہوئی ہے. قرآن کی 40% باتیں صحیح ثابت ہوئی ہیں اور 60% وہ ہیں کہ جو ابھی ثابت نہیں ہوئی ہیں، غلط ثابت نہیں ہوئی ہیں. سمجھنا تھوڑا. تو اللہ نے کوئی چیز بھی بیکار پیدا نہیں کی ہے، سب اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں اور لوگوں کے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے. یہ تو گمان ہے ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا. یہ تو کافر لوگ ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ یہ کھیل کود کا سامان ہے دنیا، یہاں پہ آؤ اپنی مرضی سے زندگی گزارو اور چلے جاؤ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ نہیں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے جنات اور انسان کو مگر صرف اپنی عبادت کے لیے. چنانچہ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا جہنم کی آگ سے. اور ان کے لیے ہلاکت کیسے؟ جنہوں نے انکار کیا کہ جہنم میں ڈال کے ان کو ہلاک کیا جائے گا، جو توڑ پھوڑ کر رکھ دے گی. کھال ایک دفعہ جلا دے گی اور پھر اللہ کے حکم سے نئی کھال آ جائے گی، پھر وہ جلائے گی، پھر نئی کھال آ جائے گی، پھر وہ جلائے گی، پھر نئی کھال. یہ چلتا رہے گا معاملہ. لا یموت فیہا ولا یحیا، کہ نہ وہ وہاں پر مریں گے اور نہ وہ وہاں پر زندہ رہیں گے. یہ حال ہوگا. یہ آیت قرآن کی یاد رکھنا کہ نہ وہ ان کو موت آئے گی اور نہ وہ زندہ ہوں گے. تو سوچو کیسی کرب والی اذیت والی زندگی میں ہوں گے. اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے. اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ. أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ. اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کیا ہم بنا دیں گے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے نیک ان لوگوں کی مانند جو فساد کرنے والے ہیں زمین میں، یا ہم بنا دیں گے پرہیزگاروں کو بدکاروں کی مانند. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو بہت آسان الفاظ میں سمجھاتا ہوں. دو طرح کے لوگ ہیں دنیا میں، نیک متقی پرہیزگار مومن لوگ، کافر مشرک بدکار گنہگار لوگ. اللہ اس میں یہ فرما رہے ہیں اس آیت میں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی نیک آدمی کو مومن کو متقی کو بدکاروں جیسا بنا دیں، گنہگار جیسا بنا دیں، اس کے ساتھ وہی سلوک کریں جو ان کے ساتھ ہوتا ہے. ایسا اللہ نہیں کرے گا. نہ ہی اللہ یہ کرے گا کہ کسی بدکار کو مشرک کو کافر کو اللہ تعالیٰ ویسا اس کے ساتھ سلوک کرے جو اللہ مومن اور مسلمان اور متقی اور پرہیزگار کے ساتھ کرتا ہے. ان کا معاملہ اللہ کے نزدیک بالکل الگ ہے، ان کا معاملہ اللہ کے نزدیک بالکل الگ ہے. اور مزے کی بات بتاؤں، یہ آیت واقعی اگر سوچو نا تو ہم لوگوں پہ کتنا فٹ ہوتی ہے آیت کہ ہمارا جو معاشرہ ہے ابھی، جو میں آج کل دیکھتا ہوں لوگ، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم دونوں کشتیوں میں سوار ہوں. ایک پیر ایک کشتی میں ہو، دوسرا پیر دوسری کشتی میں ہو. آدمی نہ دین کا رہتا ہے نہ دنیا کا رہتا ہے. مثال کے طور پہ چند مثالیں دوں گا تاکہ اندازہ ہو جائے گا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. کچھ میں نے خواتین کو یا لڑکیوں کو یونیورسٹی کی کالج کی ایسے دیکھا ہے با پردہ، عبایا پہنا ہوا ہے، نقاب لگایا ہوا ہے، ہیڈ اسکارف ہے، با پردہ، نیچے جینس پہنی ہوئی ہے اسکن ٹائٹ. ہم کیا ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم بہت ایڈوانس مسلمان ہیں؟ کیا ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں؟ بہت ماڈرن مسلم ہیں، یا ہم بہت زیادہ پڑھے لکھے مسلم ہیں؟ مطلب وہ یہ ظاہر کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں شاید کہ ہم انگلش بولنے والے مسلمان متقی پرہیزگار ہیں، یا تو یہ ظاہر کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. دین اسلام سب کے لیے برابر ہے. عورت کے پردے کی جو شرائط ہیں وہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بھی وہی تھی اور آج ایک مسلمان لڑکی کے لیے بھی وہی ہیں. اس میں چینج نہیں آیا بالکل. جو ان کے لیے پردہ تھا فرض، آج ایسے ہی ہر عورت ماں بہن بیٹی کے لیے. ہم کیا ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں ان چیزوں سے؟ اسی طریقے سے
دوسری چیزوں کی طرف آ جاؤ. صرف ایک یہ مثال ایک میں نے دی ہے, اور دوسری چیزوں کی طرف آ جاؤ کہ وہ لوگ جو دنیا میں ہر چیز بڑی ایکوریٹ کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں, لیکن ان کو یہی نہیں پتہ حلال اور حرام کیا ہے. مثلا یوٹیوب کی آمدنی ایک مثال ہے کہ جس پہ شرابوں کے ایڈ, لڑکیوں کے ایڈ, اور پتہ نہیں کون کون سی چیزوں کے جو ایڈ ہوتے ہیں وہ اس پہ دکھائے جاتے ہیں, جس سے پیسہ ملتا ہے یوٹیوبرز کو, ٹک ٹاکرز کو, انسٹاگرامرز کو پیسہ ملتا ہے اس سے. بڑا وہ دکھاتے ہیں ہم نماز پڑھ رہے ہیں, پرہیزگار ہیں, سب کچھ ہے, لیکن بھائی تھوڑا سا ہمیں دین پڑھنا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کا جو ہے بغیر پردے کے رہنا حرام قرار دے دیا ہے, یعنی پردہ کرنا شرعی طور پر لازمی ہے, کیسے وہ ایک ایڈورٹیزمنٹ میں آ رہی ہے اور آپ وہ ایڈورٹائز اپنی یوٹیوب کی ویڈیو پہ لگا رہے ہو جس سے آپ کو پیسہ مل رہا ہے. ابھی کیا جو ذاکر نائک آیا تھا اس سے سوال کیا گیا, صاف طور پہ کیا کہا ذاکر نائک نے کہ یوٹیوب کی کمائی حرام ہے, کہ جو ایڈورٹیزمنٹ سے کما رہے ہیں. ہاں, وہ جو لوگ مارکیٹنگ کر رہے ہیں جو ایڈورٹیزمنٹ سے نہیں کروا رہے, اپنی کسی پروڈکٹ کو یوٹیوب پہ فیس بک پہ ڈالا, مارکیٹنگ کری, اس کی ڈسکرپشن لکھی ہم سپلائی کر رہے ہیں, چائے کی پتی ہے, فلاں ہے, آئل ہے, یا کچھ اور کاسمیٹکس ہے, اس کو سیل کر رہے ہیں, رائڈر کے ذریعے بھیج رہے ہیں. میں اس کی بات نہیں کر رہا, میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ جو گھر والوں کی ویڈیوز, اپنے گھر کی عورتوں کی ویڈیوز ڈال رہے ہیں اور ایڈورٹیزمنٹ سے کما رہے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ اسلام میں اس قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ ظاہر ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم دونوں کشتیوں میں ایک ساتھ سوار ہیں. ایسا ممکن نہیں ہوتا. تو یاد رکھو, متقی پرہیزگار لوگوں کا حساب بالکل اللہ کے نزدیک الگ ہے, اور جو بدکار, گنہگار, فاسق, کافر, مشرک لوگ ہیں ان کا حساب بالکل الگ ہے. اللہ کسی بھی مسلمان کا حساب ویسا نہیں کرے گا, کسی بھی کافر کا حساب ویسا نہیں کرے گا. اور ہم نے داؤد علیہ السلام کے واقعے سے کیا پڑھا کہ خطا ہو جائے, غلطی ہو جائے, اللہ سے توبہ کرے, اللہ معاف کرنے والا ہے, اس میں کیا مسئلہ ہے؟ کوئی گناہ ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ معاف نہ کرے, جتنا بڑا بھی گناہ ہو جائے. آج وہ گناہ کو چھوڑو, اللہ سے سچے دل سے معافی مانگو, اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا, بلکہ اس سے بھی بڑھ کر جو گناہ ہوئے ان کو نیکیوں میں بدل دے گا. یہ اللہ کی طاقت ہے بس. تو بات ساری یہ ہے کہ مشرک کافر جو ہے وہ مومن متقی کے برابر نہیں ہو سکتا. ایک آیت انشاءاللہ اس کی اور لے لیتے ہیں, اس کے بعد تھوڑا سا ٹاپک چینج ہو رہا ہے. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. یہ ایک کتاب ہے, ہم نے نازل کیا اسے آپ کی طرف, بڑی برکت والی ہے, تاکہ وہ غور کریں اس کی آیتوں پر اور تاکہ نصیحت پکڑیں عقل والے. یہ ایک کتاب ہے جس کو اللہ نے نازل کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر, تاکہ وہ غور کریں اس کی آیتوں پر اور نصیحت حاصل کریں عقل والے. دیکھو, عقل والوں کا ذکر بہت زیادہ ہے قرآن میں. قرآن میں غور و فکر کا کیوں کہا گیا ہے؟ تمہیں پتہ ہے دین میں ایک مسئلے پر, ایک آیت پر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پر غور و فکر کرنا, اس کی تحقیق کرنا, صحیح دین کو جانچنا اور پھر عمل کرنا, علماء کرام کہتے ہیں کہ کئی نوافل پڑھنے سے بہتر ہے. کچھ کہتے ہیں 80 نفل, کچھ کہتے ہیں 100 نفل, کچھ کہتے ہیں 80 دن کی عبادت, کچھ کہتے ہیں 80 سال کی عبادت, کچھ کہتے ہیں 40 سال کی عبادت. مطلب ایک وہ ہے. اصل بات یہ ہے کہ قرآن سمجھ کر پڑھنا ہے اصل چیز. جس نے قرآن پورا پڑھ لیا, ایسے کتنے لوگ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خارجیوں کی نشانی کیا بتائی تھی؟ یاد ہے کسی کو کہ کیا خارجیوں کی نشانی صحابہ کرام کو بتائی تھی؟ 2-3 نشانیاں بتائی تھیں, اس میں ایک بڑی نشانی تھی, بہت بڑی نشانی, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ ایسے لوگ آئیں گے, صحابہ کرام سے فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یاد رکھنا, کہ جو ایسی عبادت کریں گے کہ تم لوگ اپنی عبادت کو اگر دیکھو گے ان کے سامنے تو اپنی عبادت کو کم سمجھو گے, حقیر جانو گے.
تم ان کے قرآن پڑھنے کو اگر دیکھو گے، تم اپنا قرآن پڑھنا حقیر جانو گے کہ وہ ایسے قرآن پڑھتے ہوں گے اور ایسی عبادت کرتے ہوں گے کہ تم لوگ اپنے عمل کو سوچو گے کہ یار ہمارا تو کتنا کم تر ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قرآن ان کے حلق سے نہیں اترے گا نیچے، یعنی کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اصل میں قرآن میں اللہ فرما کیا رہا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیسے کیا، اس پر عمل کرنا کیسے. یہ حلق سے نہیں اترے گا ان کے، وہ سمجھ ہی نہیں پائیں گے قرآن کو کہ ہے کیا قرآن. کئی صحابہ کرام ایسے تھے کہ جو پہلے ایک ایک سورت کو سمجھتے تھے، اس کی تفسیر پڑھتے تھے، پورا سمجھتے تھے اور پھر اگلی سورت پہ آتے تھے. ایک صحابی تھے، انہوں نے پتہ نہیں 2.5 سال پہلے صرف سورہ بقرہ پڑھی ہے، سمجھا ہے اور پھر اگلی سورت پہ آئے. آج ہمارے کیا ہوتا ہے، ریکارڈ ہوتا ہے، ریکارڈ. بھائی رمضان میں کتنے قرآن پاک؟ میں نے 5، بس میرے تو 8 ہو گئے. یار میں کوشش کروں گا 9 پڑھوں اس دفعہ پورے رمضان میں. یار 10 ہو جائے نا، کسی طریقے سے مزہ آئے. یہ قرآن کے ساتھ مذاق ہے. ایک قرآن مکمل کرو بے شک رمضان میں، لیکن ایک پارہ روز سمجھ کے پڑھو. اور عام دنوں میں ایک آیت بے شک روز آدمی پڑھے، لیکن یہ سمجھ کر کے اللہ تعالیٰ اس میں بتانا کیا چاہ رہے ہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں جو قرآن کی غلط آیتیں کوٹ کر کے غلط کانٹیکس میں گمراہ کر رہے ہیں لوگوں کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگ آئیں گے کہ جو خود بھی جاہل ہوں گے، یعنی جاہل کا مطلب ان کو خود علم نہیں ہوگا، اور وہ لوگوں کو بغیر علم کے جواب دیں گے مسئلے مسائل کا، اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. علماء سو جس کو کہتے ہیں کہ ایسے آئیں گے عالم. آج ہمارے یہاں کیا مسئلہ ہے؟ مسجد میں جا کے، ایک تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کسی کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے مسجد میں جا کے امام سے پوچھ رہا ہوتا ہے. ارے بھائی قرآن ہر گھر میں موجود ہے، آپ احادیث کی کتابیں لاؤ، پہلے خود تو پڑھو، پھر اس میں کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئے تو اپنے کسی عالم سے پوچھو. بس جا کے پوچھا کہ یہ ہو گیا ہے میں کیا کروں، مولوی صاحب نے بغیر کسی قرآن کی آیت کے ریفرنس کے، بغیر کسی حدیث کے ریفرنس کے بتا دیا یوں کر لو یہ مسئلہ ہو جائے گا. ابھی میں نے کچھ دن پہلے جو ہے چیٹ جی پی ٹی کی ایک وہ شیئر کی تھی حلالہ کے بارے میں، کہ چیٹ جی پی ٹی نے مجھے ایک حدیث بتائی تھی، میں نے اس سے سوال کیا تھا. یہ چیٹ جی پی ٹی ہے جو انسان کا ڈیزائن کیا ہوا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ایک چیٹ بوٹ ہے، وہ جواب دے رہا ہے اور صحیح ریفرنس کے ساتھ، نیچے کتابوں کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں اس میں. اور آج کل کے مولوی ماننے کو تیار نہیں ہے. اور کیا کہتے ہیں، میرے پاس ایک صاحب کا میسیج آیا جب میں نے یہ شیئر کیا اپنے اسٹیٹس پر. وہ مجھے پتہ ہے کیا میسیج کر رہے ہیں؟ مجھے میسیج کر رہے ہیں کہ آپ مجھے یہ حدیث دکھائیں کس کتاب میں ہے، ورنہ میں آپ کو یہ دکھاؤں گا کہ حلالے کا حکم قرآن پاک میں موجود ہے. آپ حساب لگائیں گمراہی کی انتہا، کہ وہ شخص مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کی بات کا جواب بھی نہیں دیا. کیا جواب دیتا اس کی بات کا، جو اللہ کی قرآن پہ انگلی اٹھا رہا ہے کہ اس نے پورا قرآن پڑھا ہی نہیں ہوگا، کہ وہ کہہ رہا ہے میں حلالے کا حکم قرآن میں دکھاؤں گا. اس کو یہی نہیں پتا کہ حلالہ ہے کیا. اور قرآن مجھے پتا ہے کہ وہ جس آیت کی طرف ڈائیورٹ کرنا جا رہا ہوگا وہاں اللہ نے نکاح کا لفظ یوز کیا ہے کہ ان بیویوں کو اپنے شوہروں سے ملنے سے مت روکو. مجھے پتا ہے وہ جو ریفرنس دینا چاہ رہا ہوگا، لیکن آپ گمراہی کی انتہا دیکھو کہ وہ کہہ رہا ہے میں حلالہ قرآن میں آپ کو ثابت کروں گا. یہ ہے گمراہی، جو قرآن کو بغیر پڑھے لوگ فتوے جھاڑ رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے نازل کیا ہے، اس کو پڑھو سمجھو، اس میں کائنات کی ہر چیز موجود ہے، ہر چیز اس قرآن میں موجود ہے. صرف ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ریکارڈ لگا رہے ہوتے ہیں کہ ہم تراویح کتنی دیر میں پڑھا لیتے ہیں. 20 رکعت تراویح یوں میں پڑھا لیتا ہوں 20 منٹ میں. ابے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ فجر کی 2 رکعت، صرف فجر کی 2 رکعت بتا رہا ہوں، جس میں خود بتاتے ہیں 60 سے 100 آیات پڑھا کرتے تھے. وہ پورا قرآن نہیں، ایک پارہ بھی نہیں، ایک پوری سورت بھی نہیں،
صرف 60 سے 100 آیات. اور کیا فرماتے ہیں صحابہ کرام کہ جب ہم نیت باندھتے تھے تو اندھیرا ہو رہا ہوتا تھا، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرتے تھے تو فجر کی پوری روشنی پھیل چکی ہوتی تھی. یہ 60 آیتوں کا بتا رہا ہوں میں. اور یہاں کیا ریکارڈ لگ رہا ہوتا ہے، کتنی دیر میں ہم گولی کی طرح تراویح پڑھاتے ہیں یا قرآن پڑھتے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں قرآن کا فہم عطا کرے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. ہمارے سارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. ہمارے گھروں میں، رزق میں، علم میں اور عمل میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے. اور جو بھی ہم سے غلطیاں یا کوتاہیاں ہو گئی ہوں، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام غلطی، کوتاہیوں اور گناہوں کو معاف فرمائے. جو بھی یہ تفسیر سننے والے ہیں اور ہم لوگ بھی، اللہ تعالیٰ سب کی بیماریوں کو دور فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے. جو بھی مسلمان بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو بہترین صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اللہم احسن عاقبتنا فی امور کلھا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان اللہ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.